أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے اس کی 8 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 30 تا 37۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ یہ ہے اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ یا حسرتاً علی العباد، یعنی اے حسرت و ندامت، اگر تجھے حسرت و ندامت کرنا ہے تو اس کے لیے سزاوار ترین قوم وہ لوگ ہیں جن کی بدولت انہیں عذاب ہوا۔ یہ وہ قوم تھی جن کی ہدایت و سعادت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول آئے تو نہ صرف یہ کہ اس عظیم رحمت الہی کو وہ ٹھکرا دیتے تھے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان رسولوں سے اپنی ابدی زندگی کو سعادت مند بنانے کی جگہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے لیے ہمیشہ کی تباہی کا سامان کرتے تھے۔ اشارہ علم یرو، کیا ان پر مذاق کرنے والوں نے نہیں دیکھا، یعنی علمی بصیرت سے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنے مذاق کرنے والوں عناصر کو ہم نے ایسے ہی جرائم کی پاداش میں تباہ کر دیا۔ ان مذاق کرنے والے عناصر میں اہل مکہ شامل ہیں۔ اسی شمولیت کی بنا پر کلام کا رخ ان کی طرف ہے کہ ان کی ہلاکت تاریخ کا حصہ بننے والی ہے۔ ارشاد ہوا انہم الیہم لا یرجعون، انہم یعنی اقوام الیہم اہل مکہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ کیا اہل مکہ کو علم نہیں ہے کہ مذاقی عناصر اپنی نابودی کے بعد پھر دوبارہ آباد ہونے والے نہیں ہیں؟ وہ ارشاد ہوا کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ ہلاک شدہ قومیں اہل مکہ کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آئیں گی بلکہ وہ اللہ کی عدالت میں اپنے جرائم کے محاسبے کے لیے حاضر کی جائیں گی، جہاں انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ داعیان حق ہمیشہ زبان کے زخموں کی زد میں رہے۔ حسرت و ندامت ان لوگوں کے لیے ہے جو رہنماؤں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے قہر و غضب میں ہلاک ہونے والے کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ یہ ہے اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ ان منکرین معاد کے لیے وجود معاد کی ایک نشانی نظیر اور مثال یہ ہے کہ الارض المیتۃ احییناہا، مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں اور حیات بعد از موت کا نظارہ وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ان الذی احیاہا لمحیی الموتیٰ، سورہ حامیم سجدہ قرآن مجید کا 41 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا اور جب ہم اس پر پانی برسائیں گے تو وہ یکایک جنبش میں آ جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ آیت کے جملے میں 2 نکات شامل ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے مردہ زمین سے دانہ نکالا، اس دانے سے تم اپنی زندگی کا تسلسل باقی رکھ رہے ہو، اس زمین کی حیات سے تم اپنی حیات کی بقا کا سامان فراہم کر رہے ہو۔ پھر کہتے ہو اللہ موت کے بعد زندگی کیسے دے گا؟ اللہ اس دانے سے تمہارے مردہ خلیوں کو حرام زندہ کرتا ہے۔ پھر کہتے ہو اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمہاری حیات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہاری روزی فراہم کرنے والا اللہ ہے۔ چنانچہ ہم نے قرآن کے ساتھ کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رزق تخلیق مسلسل کا نام ہے۔
اس آیت میں یہی فرمایا کہ ہم نے زمین سے دانہ نکالا جس سے تم کھاتے ہو. زمین سے دانہ نکالنا تخلیق اور ترزیق ہے، لہذا خالقیت اور رازقیت قابل تفریق نہیں ہے. آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے نہیں ہیں. ساری کائنات زوجیت کے نظام پر قائم ہے. انسان کو عالم نباتات اور عالم انفس میں زوجیت کا نظام نافذ ہونے کا تو قدیم سے علم تھا، اور عالم مجہولات میں بھی یہی نظام نافذ ہے. یعنی جہاں انسان کی علمی رسائی نہیں ہوتی وہاں بھی زوجیت کا نظام ہے. چنانچہ کل تک انسان کے علم میں نہ تھا کہ ایٹم کیا چیز ہے. آج انسان کو جب ایٹم کا پتہ چلا تو علم ہوا. اس میں بھی زوجیت کا اصول کا فرما ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ. قرآن مجید کا 51 نمبر کا سورہ الذاریات اس کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا: اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. عناصر کی زوجیت کے بغیر کوئی ترکیب وجود میں نہیں آتی. حتیٰ خود مادے کی ترکیب منفی اور مثبت باقی توانائی کی زوجیت کے مرہون منت ہے. غرض اس کا وجود اور اس کی رنگا رنگی انہیں عناصر میں ازدواج و ترکیب کی کرشمہ سازی ہے. کائنات کو ازدواجی نظام پر قائم رکھنے کا کام غیر اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ اس غیر اللہ کا وجود ایجاداً و بقا ازدواج کا محتاج ہے. چنانچہ ایک فکر انگیز توحیدی خطبے میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے: اللہ تعالیٰ ان اشیاء میں متضاد چیزوں کو جوڑنے والا ہے اور مربوط چیزوں کو توڑنے والا ہے. یہ توڑنے والے پر دلالت کرتی ہے اور جوڑنے والے پر. جیسا کہ فرمایا: ہر چیز کے ہم نے دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ نے قبل اور بعد میں امتیاز پیدا کیا تاکہ معلوم ہو خود اس کے لیے قبل اور بعد نہیں ہے. ان اشیاء میں موجود طبیعتیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ خود اس خالق کی کوئی طبیعت نہیں ہے. ان کو وقت و زمانے کے ساتھ مقید کرنا بتاتا ہے. خود اس کے لیے کوئی وقت اور زمانہ نہیں ہے. ان چیزوں کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھا یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ رب تھا جب کوئی محبوب نہ تھا، اور اس وقت بھی معبود تھا جب کوئی عبادت گزار نہ تھا، اور اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی معلوم نہ تھا. اس وقت بھی سننے والا تھا جب سننے کی کوئی چیز نہ تھی. واضح ہے کہ زوجیت کا مطلب نر و مادہ کے درمیان ازدواج نہیں ہے کہ کہا جائے سیلز اور ابتدائی حیوانات اور بغیر کیڑے وغیرہ بغیر نر و مادے کے ازدواج کے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ زوجیت کا مطلب جفت ہے. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جفت کے نظام میں خلق فرمایا ہے. کائنات کو جفت کے تحت بنایا کہ خود خالق کا کوئی جفت نہیں ہے. ہر چیز اپنے وجود اور بقا میں جفت کے محتاج ہے. خالق کسی شریک کا محتاج نہیں ہے. آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے: اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.